اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ریفرنس سے کہ ان حالات میں جو کہ آج کل مشکل حالات ہیں، ان میں آنریبلی اور ڈیسنٹلی سروائیو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور میں 6 سٹیپس کی بات کر رہا ہوں، جس میں سے 3 سٹیپس میں نے آلریڈی 3 نشستوں میں جن پہ گفتگو کر لی ہے۔ آج ہم چوتھے سٹیپ کی بات کریں گے، بٹ جسٹ ٹو ریکیپ، پہلا سٹیپ میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو کلیم کیجئے اور لیڈر بن کے دکھائیے، لوگوں کو لیڈ فرام دی فرنٹ کیجئے۔ دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ ٹروتھفل رہیے اور ٹرسٹ بلڈ کیجئے لوگوں کے اندر۔ آپ جو بھی انفارمیشن جتنی بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں جو مناسب ہو ان کے لیے، ضروری نہیں ہر چیز شیئر کرنا، لیکن جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹروتھفلی کیجئے اور لوگوں پہ ٹرسٹ بلڈ کیجئے کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں۔ تیسرا سٹیپ میں نے یہ کہا تھا کہ جتنا ڈیٹا آپ اکٹھا کر سکتے ہیں مستقل ریئل ٹائم میں، اس کو اکٹھا کرنے کا بندوبست کیجئے، اس کے پیرامیٹرز طے کیجئے، پوائنٹس بنائیے، لوگوں کو انوالو کیجئے اور انسسٹ کیجئے کہ ایکوریٹ انفارمیشن ریئل ٹائم میں آپ کے پاس مستقل پہنچتی رہے گی۔ چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ جو آپ اسٹریٹجی بناتے تھے پہلے، اور اس سسٹم کو چینج کر لیجئے اور اپنی اسٹریٹجی کو ڈائنامک رکھیے، اپنی اسٹریٹجی کو ڈائنامک کر لیجئے۔ دیکھیے نا، پہلے اسٹینڈرڈ سسٹم یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کہیں پہ ایک اسٹریٹجی میٹنگ ہوتی ہے سال شروع ہونے سے پہلے، اس میں بڑی بڑی گفتگو ہوتی ہے، بڑی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد کچھ اسٹریٹجیز پہ بحث مباحثہ ہو کے چند اسٹریٹجیز طے پا جاتی ہیں، اور پھر یہ انٹینٹ ہوتا ہے کہ اگلا پورا سال ہم ان اسٹریٹجیز پہ کام کریں گے۔ یس وی ول ریویو دم کوارٹرلی، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی اس میں کہیں پہ کوئی ضرورت پڑی ٹویک کرنے کی تو ان کو کر لیں گے، لیکن یہ دور اب وہ نہیں ہے۔ اب آپ ایک سال کی اسٹریٹجی جو بھی آپ کی تھی وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اس کو رکھیے ایک سائیڈ پہ فی الحال، اور جو آپ کا کوارٹرلی ریویو کا پروگرام تھا وہ بھی اب ریلیونٹ نہیں ہے۔ اب آپ کی اسٹریٹجی ڈائنامزم مانگتی، اور یہ بیس کرے گی اس ڈیٹا پہ جو آپ کو ریئل ٹائم میں آتا ہے۔ تو آپ کی اسٹریٹجی بھی ریئل ٹائم میں بیسکلی چینج کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ جو حالات جس طرح سے چل رہے ہوں اس طرح سے اپنے آپ کو فوری طور پہ ری ڈپلوائے کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ سے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، مینیج کرنے کی ضرورت ہے، جیسے بھی ہے، لیکن بنیادی طور پہ اسٹریٹجائز کرنا اب کوارٹرلی یا اینول کام نہیں ہے اس سٹیج پہ، یہ ڈیلی کام ہے۔ اور ڈیلی آپ ریویو میں رکھیے، ضروری نہیں ہے ہر روز ایک نئی اسٹریٹجی کا اخبار جاری نہیں کریں گے، آبویسلی نہیں کریں گے، لیکن ظاہر ہے اسٹریٹجی ایسی چیز بھی نہیں ہوتی کہ جو ہر روز چینج ہو، لیکن یہ جو فکسیٹڈ پروگرام ہے نا کہ اچھا اب کوارٹر ختم ہوگا، اس کے رزلٹس آئیں گے تو پھر ہم بیٹھیں گے اور بات کریں گے، میں اس کو کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی اسٹریٹجی کو دونوں طرح سے ڈائنامک رکھیے، ایک ٹائم فریم کے لحاظ سے، اور ایک یہ کہ جی ہم نے یہ سوچا ہوا ہے ہم تو یہ کر کے رہیں گے چونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ دونوں طرح سے ڈائنامک رکھیے۔ وہ جو آپ نے فیصلہ کیا تھا وہ اب گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہیں جن پہ آپ نے فیصلہ کیا تھا، سو یو پرابلی نیڈ ٹو چینج، یو پرابلی نیڈ ٹو مے بی ڈسکارڈ دی انٹائر تھنگ، میک انٹائرلی اے نیو تھنگ، اور یو مے ہیو ٹو چینج اے لٹل بٹ سم ویئر، وٹ ایور اٹ نیڈس۔ لیکن ٹائم کے لحاظ سے بھی کہ ہر کوارٹر پہ ریویو نہیں ہوگا، جب ضرورت پڑ جائے گی ہو جائے گا، ہفتے بعد بھی ہو سکتا ہے، 15 دن بعد بھی ہو سکتا ہے، شاید بعض صورتوں میں ڈیلی بھی ہو سکتا ہے کسی ایک چھوٹے موٹے پورشن پہ، اور اٹ از اے گڈ آئیڈیا۔ آئی مین یہ ڈیلی ہڈل ٹائپ چیز جو ہوتی ہے 15-20 منٹ کی، اٹ از اے گڈ آئیڈیا ان دیز سرکمسٹانسز کہ چند لوگ جو کہ ڈیسیشن میکرز ہیں، اف دے کین میٹ ایوری مارننگ اینڈ دے کین میٹ فار فکس ٹائم کہ جی 15 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں ہوگی، ہر روز بیٹھ کے صبح چائے کا کپ پی کے 2 گھنٹے ضائع نہیں کیے جائیں گے، ایک 15 منٹ کی ہڈل ہوگی چھوٹی سی ایک، اور ویری کوئکلی ویل ایکسچینج نوٹس اینڈ سی اف ایوری تھنگ از آن ٹریک، نہیں ہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اپنی اسٹریٹجی کو ڈائنامک کر لی، اور اس کو ڈائنامک ہی رکھیے ٹل دی ٹائم کہ یہ حالات سٹیبل نہیں ہو جاتے جو کہ وی ڈونٹ نو کب ہوں گے۔ دیکھیے نا، اس صورتحال میں جو سب سے ذرا خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ دیر از نو ٹائم فریم فار اینی تھنگ۔ بہت ساری سچویشن میں تو ہوتا ہے نا کہ اچھا جی یہ واقعہ گزر جائے گا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اب کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جو گزرے گا، یہ واقعات ہیں جو گزر رہے ہیں ڈیلی، اور نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور کوئی بھی ان کو پریڈکٹ نہیں کر پا رہا ہے۔ جو لوگ
جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں وہ خود پریڈکٹ نہیں کر پا رہے اس کو. ان کے بیانات سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ دے ڈونٹ نو. جب آپ کا فائنانس منسٹر یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ کہ ڈالر کی پرائس اوپر کیوں جا رہی ہے، بظاہر تو نہیں جانی چاہیے، تو اس سے زیادہ لا علمی. اور آئی ڈونٹ بلیم دی جینٹلمین ایدر، دی سچویشن از ناٹ انٹائرلی انڈرسٹوڈ آلسو. کسی کے پاس بھی شاید پوری انفارمیشن ابھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ ایسے فیکٹر ہوں جو انٹرپلے کر رہے ہوں جن کو ابھی ہم سمجھ نہ پائے ہوں، بٹ وٹ ایور، وہ ان کے مسائل ہیں. بیسڈ ہم اپنے کام کی بات کر رہے ہیں کہ اپنی اسٹریٹجی کو ڈائنامک رکھیے، ٹائم کے لحاظ سے بھی اور کانٹینٹ کے لحاظ سے بھی. تو یہ چوتھا ٹپ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور یہ چوتھی ٹپ اسی ترتیب میں ہے. یعنی پہلے آپ نے لیڈرشپ، اپنا رول اس کو آپ نے کلیم کر لیا، اپنے آپ لیڈر بن کے دکھانا شروع کر دیا، آپ نے آنیسٹلی اور ٹروتھفلی لوگوں سے انٹریکٹ کر لیا تاکہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں. آپ نے ڈیٹا اکٹھا کرنے کی اسٹریم ڈیولپ کر لی. اب آپ کے پاس کچھ بنیادیں موجود ہیں، کچھ گراؤنڈ موجود ہے جس پہ اسٹریٹجی کو آپ ریویو کر سکتے ہیں. تو جہاں جب ریویو کرنے کی ضرورت پڑے اس کو کر لیجئے. یہی ڈائنامزم ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.